और अब अपना इरादा बदल रहे हो। क्या तुम में इंसानियत नहीं? तुम तो बड़े बड़े डाकुओं और गुंडों से लड़ने का अज़्म रखते हो। क्या इतनी जुर्रत नहीं कि इस मासूम को तबाह होने से बचा लो? जवान होने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी हो और बहुत कुछ कर सकते हो। तुम इसकी भरपूर मदद कर सकते हो। ये मेरे दिल की आवाज़ थी। मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। जज्बा इंसानियत पूरी तरह से बेदार हो गया। मैंने अज़्म किया कि कुछ भी हो जाए, मुलाजमत से बदगरेफी हो या जान से हाथ धोने पड़े, इस लड़की को गंदे हाथों में नहीं जाने दूंगा। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। सुबह लड़की को अदालत में पेश करना था। चंद घंटे बाकी थे। मुझे क्या करना था, एक प्लान मेरे दिमाग में महफूज होकर रह गया। अपने प्लान के मुताबिक मैंने अपने दोस्त एडवोकेट के बंगले पर सुबह सवेरे पहुंच गया। कई बार मैंने इसकी मदद कर चुका था। वो मेरा बेतकल्लुफ़ दोस्त था। मैंने इसे अपनी मदद का मकसद बयान किया। इसने मुझे कुछ अखराजात के मुतल्लिक बेतकल्लुफ़ी से कह दिया, क्योंकि इसे 1-2 आदमी किराए पर हासिल करना था। इस वक्त वो मेरे साथ थाने में लाया। इसे लड़की से मिला, इसे तमाम बयान समझाया जो अदालत में देना था। कुदरत मुझ पर मेहरबान थी। जिस अंदाज में मेरे दोस्त ने लड़कों से इस लड़की को आज़ाद करवाया था, मैं इसकी जहानत की तारीफ किए बगैर न रह सका। अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद दारुल अमान का मसला जमानत के चक्कर अगर मैं बयान करने लगूं तो कहानी तवील होती जाएगी। बहरहाल वो आज़ाद थी और यही मेरी तमन्ना थी। चंद लम्हे इसके चेहरे पर मुसर्रत के बादल छाते रहे। दूसरे ही लम्हे वो उदास हो गई। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, मुझे आपकी ज़्यादा फिक्र है। मेरी मालकन के कारिंदे अच्छे आदमी नहीं हैं। खुदा न करे अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ ना करूँगी। मैंने इसे हौसला दिया कि तुम मेरे बारे में फ़िक्र ना करो। मेरा तो काम ही ऐसे लोगों से निमटना है। तुम खुश रहो, तुम आज़ाद हो, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रह सकती हो। मेरे इस फिक्रे से इसके चेहरे पर सोचों की लकीरें नमूदार हो गई। मैं जानता था इसे क्या फ़िक्र लाक है। मैंने इसे अपने घर भी नहीं रख सकता था क्योंकि गैर शादीशुदा था। मेरे घर में लड़की की आमद दूसरी लोगों की नज़र में मेरा किरदार दागदार करने में काफ़ी था। इसकी रिहाइश का मसला मेरे प्लान में ही था। मैं इसे लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचा और वो दोस्त की बीवी के साथ रहने लगी। इसकी बोरियत दूर करने के लिए मैं रोज़ाना इसके पास जाता और हम बातें करते। हमारी काफ़ी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी। अब तो इसे सारी उम्र मेरे दोस्त के घर तो नहीं रखना था ना। एक रोज़ मैंने इससे कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे वालिदैन को इत्तला कर दूं। ये सुनकर ही इसकी आंखें नम हो गईं। कहने लगी, मैं भी सोच रही थी कि कब तक आपके दोस्त के घर पड़ी रहूं, लेकिन खुदा के लिए मेरे वालिदैन को मेरे बारे आगाह ना करें। अगर मेरे वालिदैन अब मेरा बोझ हल्का कर देने में खुश हैं तो खुदारा इन्हें ऐसी हालत में रहने दें। मेरे बयानात जानकर ना जाने वो जिंदा भी रह सकेंगे या नहीं। एक मर्तबा मेरी वजह से जो बदनामी बर्दाश्त कर चुके हैं वही बहुत है। मैं इन्हें मज़ीद परेशान नहीं करूँगी। आप वादा करें मेरे वालिदैन को इत्तला नहीं करेंगे, ना ही मुझे मजबूर करेंगे कि मैं घर लौट जाऊं। अगर कभी ऐसा हुआ तो मौत को बाखुशी गले लगा लूँगी। खुशी इस बात की होगी कि आप जैसा इंसान मेरे जनाजे को कंधा ज़रूर देगा। वक्त गुजरता गया, मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत गहरी होती चली गई। अब एक दिन भी इससे मिले बगैर ना रह सकता। इसकी बातें मेरे दिमाग पर छा गईं। हर बार इसकी सूरत दिल में दोहराई जाने लगी, आंखों में इसकी सूरत बसने लगी। अब कभी कभार मैं इसे सैर के लिए ले जाने लगा। एक रोज़ मैं और वो समंदर गए। समंदर की हवाओं से दिल खुशगवार हो गया था, वो भी खुश हो गई। मैं इसे लेकर समंदर की गीली रेत पर बैठ गया। सामने समंदर की लहरें एक दूसरे के पीछे चली आ रही थीं। इस आंख मचोली में वो हमारे पाँव को छूकर दम तोड़ रही थी। आज वो निहायत अच्छे मूड में थी। इसके चेहरे की शादाबी मुझे खुश कर रही थी। जिंदगी फिर से इसकी रगों में लौट आई थी। हम खामोशी से बैठे रहे। लम्हे में वो मुझे और मैं इसकी आंखों में तकता रहा। लब खामोश थे और आंखें बोल रही थीं, मगर फिर भी मोहब्बत का इजहार ज़रूरी था। मैंने सर
سحر زدہ لہجے میں اس سے کہہ دیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اس انکشاف سے اس نے اپنی گہری نیلی آنکھوں سے میری جانب دیکھا، جسے میرے جذبے ڈگمگانے لگے۔ وہ مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ میرے تمام جدوجہد کو کسی لالچ کا نام نہ دے دے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تہرنے لگی۔ میں نے مدھم لہجے میں کہا، میں نے جو کچھ بھی کیا انسانیت کے ناطے کیا۔ اس وقت مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر اب محبت ہے۔ اس نے ایک نظر اٹھائی، بولی، کبھی کبھی انسان کچھ فیصلے جذبات کی روح میں کر بیٹھتا ہے اور اس کا انجام حقیقت کی زندگی میں بہت تلخ ہوتا ہے۔ ایسے فیصلے سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں دیتے۔ میری زندگی کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے۔ اتنا کچھ سہ جانے کے بعد اب تو میں اپنے آپ کو اتنا تصور بھی نہیں کرتی کہ کوئی انسان پھر آپ جیسا انسان مجھے اپنائے۔ میرا دامن داغدار ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے اجلے اور سفید دامن پر کوئی چھینٹ پڑے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں فیصلہ کر چکی ہوں اور اب اس فیصلے پر واپسی ناممکن ہے۔ خدارا میرا دل مت توڑو۔ تم نے ہی مجھے پیار کی نظر سے آشنا کیا۔ تم میری زندگی میں داخل ہونے والی پہلی اور آخری ہستی ہو۔ یقین کرو میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ ماضی میں لگے ہوئے ہر زخم کو اپنے پیار سے بھر لوں گا۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں اپنی زندگی پر رشک آنے لگے گا۔ کہتے کہتے میری آواز روند گئی۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے میری جانب دیکھتی رہی، پھر اس نے میرے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ میرا عزم پختہ تھا، وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار تھی، لیکن درمیان میں طلاق کا مسئلہ تھا۔ حارث کے لیے میرے دل میں انتقام کا لاوا ابل رہا تھا، کیونکہ وہی ضمیر فروش انسان تھا جو ان سب واقعات کا ذمہ دار تھا۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایک بار پھر مجھے اپنے دوست سے مدد لینی پڑی۔ اس کی طرف عدالت میں طلاق کا مقدمہ دائر ہوا۔ عدالت میں حارث کو پیش ہو کر مقدمے کی پیروی کا کہا گیا۔ وہ عدالت میں حاضر نہ ہوا تو اسے آزاد کر دیا گیا۔ چند ماہ بعد میرے دوست کے گھر میں کچھ دوستوں کے سامنے میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ میں اس کی محبت پا کر بہت خوش تھا۔ وہ تھی ہی بہت اچھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے خوشخبری میرے دامن میں ڈال دی۔ وہ بہت خوش تھی۔ میرے والدین میری شادی سے بالکل لاعلم تھے۔ میں نے انہیں خط لکھا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر شادی کر چکا ہوں، مگر میں مجبور تھا کہ آپ کو میری بیوی کو اپنی بہو کو قبول کرنا ہوگا۔ میری توقع کے برعکس میرے والدین نے اسے قبول کر لیا۔ وہ میری بیوی سے بہت خوش تھے، خاص کر ان کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے میرے والد کو بہت پسند آتے۔ وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ دل سے اسے تسلیم کر چکے تھے۔ چند دن رہ کر وہ جانے ہی لگے تو انہوں نے مجھے اور اسے گاؤں جانے کا کہا، کیونکہ میری والدہ بھی میری بیوی سے ملنے کے لیے بے قرار تھیں۔ ان دنوں میری بہت مصروف تھا۔ بہرحال میں نے اسے ان کے ساتھ جانے کے لیے روانہ کر دیا۔ پھر وہ گھڑی آن پہنچی جب والد کے ساتھ روانہ ہونا تھا۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے کہنے لگی، میں پہلی بار آپ کے گھر والوں سے ملنے جا رہی ہوں، مجھے جھجک محسوس ہو رہی ہے۔ آپ بھی آ جائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ ہاں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا، کھانا وقت پر کھا لینا۔ میں نے تمہارا سوٹ کیس تیار کر لیا ہے، ہر گھڑی ہر پل تمہارا انتظار کروں گی۔ تمہارے بغیر دل بہت افسردہ رہے گا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں تہر رہے تھے۔ مجھے اسے دلاسا دیا، سارا پیار اس کی نگاہوں سے سمٹ آیا۔ وہ نگاہیں اور تمنا جن کی تصویر آج بھی میرے دل میں زندہ ہے، کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ اس کے روانہ ہوتے ہی میں پولیس اسٹیشن آن پہنچا۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا کچھ رپورٹس تیار کر رہا تھا کہ سیکرٹری نے آ کر بتایا کہ انچارج صاحب نے طلب کیا ہے۔ میں نے ان کے کمرے میں داخل ہو کر سلیوٹ کیا۔ انہوں نے سر سے جواب دیتے ہوئے مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ پھر انہوں نے جو کچھ کہا وہ مجھے تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے بیٹے حوصلہ رکھو، جوان آدمی ہو، میں تمہیں کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہا، مگر امید رکھتا ہوں تم صبر کر لو گے۔ مگر امید ہے کہ تم صبر کر لو گے۔ ابھی سول ہسپتال سے فون آیا ہے کہ جس رکشے میں تمہاری بیوی اور والد صاحب سفر کر رہے تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ رکشہ ڈرائیور اور تمہاری بیوی اس جہاں میں نہیں رہے، جبکہ والد صاحب شدید زخمی حالت میں ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہیں۔ اس کی موت کا سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ انچارج صاحب کیا کچھ کہتے رہے۔
اس وقت مجھے ہوش آیا جب وہ مجھے پکڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیوانوں کی طرح انہیں تکتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی لاش دیکھی تو سارے پٹ ٹوٹ گئے۔ دیکھنے والے سب ششدر تھے۔ ان کو کیا معلوم کہ مرنے والی میری بیوی میری آخری محبت تھی۔ کارروائی کے بعد اس کی لاش میرے گھر پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا۔ پھر میں نے آہوں اور سسکیوں سے اسے اس جہان سے رخصت کر ہی دیا۔ والد صاحب کچھ دن ہسپتال رہ کر واپس لوٹ آئے۔ مجھے گاؤں لے جانے کی ضد کرنے لگے۔ میں گھر کیسے جاؤں؟ ساری زندگی اس پولیس اسٹیشن میں گزار دینا چاہتا ہوں۔ اس پولیس اسٹیشن میں اس کی یادیں ہر وقت میرے ساتھ چمٹی رہتی ہیں۔ قدرت کے اس فیصلے سے بھی خوش ہوں کیونکہ مجھ سے بچھڑنا ہی تھا۔ میں اس میں بھی رضامند ہوں۔ وہ اپنی آپ بیتی سنا چکا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور میں اس کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیے بنا نہ رہ سکا۔ شاید ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو برائی کو برا کہنے کی بجائے اسے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔